سب سے میجر سوال یہ ہے کہ جو یہ خبریں آ رہی ہیں کوہاٹ سے کہ پی پی ایل کی طرف سے کہ یہ نئے گیس کے ذخائر جو ہیں مل گئے ہیں، کیا ان کی جی طرف سے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سگنیفیکنٹ قسم کا چینج آئے گا حکومتی گیس پالیسی میں؟ کیا جو گیس کے معاملات بڑے سالوں سے پورے پاکستان کے اندر ایک خرابی کا باعث بنے ہوئے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی جی تبدیلی آئے گی؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ مجھے ذرا آپ 2-3 منٹ دیں تاکہ میں نا جو ابھی آپ نے پریمبل دیا نا میں اس کو ذرا جی آپ کو نا پلیز ایک پلیز. مطلب سالڈ آرگیومنٹ بنا کے دے سکوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوشی کی خبر، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم خبریں خوشی کی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے ہم اپنے اہل پاکستان کو تھوڑی سی اچھی خبریں سنا دیں. کوہاٹ کا جو نشا بلاک ہے وہ ہے، اس میں 10.5 ملین کیوبک فیٹ جو ہمیں گیس کے ریزروز ملے ہیں. اور اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 4100 بیرل آئل بھی اویلیبل ہے. ٹل کے 2 بلاک ایکسپلور ہوئے ہیں، ایک میں 22.1 ملین کیوبک فیٹ ہے اور دوسرے میں 1.58 جیسے کہ آپ نے بتایا نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحمدللہ بہت اچھی خبریں ہیں. اچھا یہ خبریں نا مطلب میں ایک ایسے انرجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پر میرے لیے اس لیے یہ نئی نہیں ہے کہ میں بہت پہلے جب میں ابتدائی کلاسز میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنا بھی ہمارا ماحول ہے وہاں تو بہت زیادہ ہمارے جو ممالک ہیں ان کے اندر اوپیک کنٹریز بھی ہمارے نیبر میں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، پھر کیا وجہ ہے ہمارے پاس کیوں یہ قحط ہے نا. یہ سوال میرا اس زمانے سے ہوا کرتا تھا اور الحمدللہ اللہ نے کیا کہ چلیں ایکسپلوریشن سٹارٹ ہو گئی. اب اصل سوال کیا ہے جس طرف میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ڈیبیٹ کو ہم کنورٹ کریں، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں ایکچوئل میں انرجی ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور ایشو ہے. دیکھیے میں بڑے ادب کے ساتھ، اب آج کل بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے ادب سے بات کرنی پڑتی ہے نا، مسئلہ یہ ہے تو وہاں پہ ہماری ایکسپرٹیز نہیں کاؤنٹ آتی، وہاں ادب کاؤنٹ آتا ہے. تو وہ میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ہمارا جو پرابلم ہے وہ ہمارے نظام کی خرابی ہے، نظام کی نااہلی ہے، ہماری ڈیفیشنسی ایشو نہیں ہے. کیسے؟ اب میں آپ کو 3 پوائنٹس ایسے دے رہا ہوں، آپ ان کے اوپر بلڈ کریں اپنی ڈسکشن کو. آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں گیس کی چوری ہے، ہمارے ہاں لائن لاسز ہیں، ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ، یعنی بجلی کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہوا ہے اور گیس کے ساتھ بھی. یہ پائپ آپ کو یاد ہے کب ڈلے ہیں؟ یعنی یہ جو سسٹم ہم لے کر رہے ہیں جو فرسودہ اور پھر اس کے اوپر ایک اور سونے پہ سہاگا. یعنی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر جو سبسیڈائز گیس آپ دیتے ہیں اشرافیہ کو، یعنی جتنی سستی قیمت کے اوپر آپ لوگوں کو گیس دے رہے ہیں. ہم یہاں پہ رونا دھونا ڈالتے رہتے ہیں نا آئی ایم ایف کا، کبھی آپ آئی ایم ایف کو پڑھیں وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ اس چیزوں کو کاسٹ افیکٹو بنائیں. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کا سب سے بڑا اوپوننٹ ہوں، لیکن میں اس کا پوائنٹ بڑا میں امپورٹنٹ ریز کروں گا کہ بھئی آپ مہنگی چیز لے کر سستی کیوں دے رہے ہیں، اور وہ سستی آپ تخصیصی بنیادوں پہ کیوں دے رہے ہیں. مطلب یعنی تخصیص سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ انڈیویجولز کو تو بہت آپ نے اوبلائج کیا ہوا ہے اور جو آپ کا کامن مین ہے وہ رول رہا ہے. میرے ہاں اس دن مہمان آئے، میں خوش قسمتی سے چونکہ اسلام آباد کے ایک ایسے سیکٹر میں رہتا ہوں جہاں پہ لکلی جو ہے نا وہ گیس ابھی اویلیبل ہے. تو میرے یہاں کچھ مہمان آئے، آپ یقین کیجئے کہ وہ گیس دیکھ کر، بائی گاڈ میں آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا یار یہ گیس آج کل پاکستان میں ہے، یہ اویلیبل ہے گیس. یعنی یہ صورتحال آپ نے کر دی اس ریزروز کے، اس سورس کے ساتھ جس سورس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر دیا تھا. 30 سے 35% آپ کا پورا سسٹم آپ نے ایل این جی کے اوپر شفٹ کیا ہوا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ایکسپلوریشن کیسے ہماری ہیلپ کرے گی؟ اور پھر دیکھیے ایک اور پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جناب آپ نے آج کنویں سے گیس نکلی، آپ نے وہاں پائپ فٹ کیا اور وہ آپ کے گھروں میں آ گئی. اس کو ایٹ لیسٹ یو نیڈ، دیکھیں 2 سے 3 سال تو کسی ایک بڑے جو مطلب میں سمجھتا ہوں بہت آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ کنٹری کے اندر جو اکوپمنٹ اور ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ 3 سال میں اس فراہمی کو یقینی بناتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ ابھی کام شروع ہوگا، کھدائیاں ہوں گی، اس کے بعد جناب خدا نخواستہ کوئی اور اوپر سے ایڈمنسٹریٹو چینج آ جائے گی، وہ وہاں سے روک دیں گے، وہ وہاں سے احتجاج شروع ہو جائیں گے، وہاں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. حق مانگنے کی باتیں پاکستان میں تو ہوتی ہیں، ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو یہ ایک اتنا گمبھیر سا ایشو ہے کہ جس کو بیٹھ کے میں کہاں سے وہ اس میں آپ مجھے وہ دو نا ڈور کے میں جہاں سے اس کو سیلانا شروع کروں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.